بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك وهم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرین به سامرا تهجرون۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ المومنون ہے۔ سورۃ المومنون سورہ نمبر 23، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 63 سے لے کر کے آیت نمبر 67 تک 60 پر 3 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 60 پر 7 نمبر کی آیت تک یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کی آیت کریمہ کے اندر یعنی سورۃ المومنون آیت نمبر 62 60 پر 2، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، جس کے بارے میں کل باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی بھی نفس کو جس قدر اس کے اندر طاقت ہے، جس قدر اس کے اندر وسعت ہے، اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، نامہ اعمال ہے، ینطق بالحق، جو بالکل ٹھیک بیان کرے گی۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب کل بتلایا گیا تھا کہ انسان دنیا میں جب آیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کے اوپر فرض، واجب اور لازم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر جب اپنا وقت وہ گزارے تو اپنے وقت کے تمام مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پیش نظر رکھے، اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اسی کام کے لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ہر دو چیز ڈال دیا ہے، یعنی اس کے اندر اچھائی بھی ڈالی ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر بھی ڈالا ہے۔ دونوں چیز کو ڈال کر کے اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ ہدایت کا رستہ بھی دکھلا دیا، گمراہی کا رستہ بھی دکھلا دیا، بتلا دیا کہ اس رستے سے چل کر کے جب آخرت میں پہنچو گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا، اس رستے سے چل کر کے جب آخرت میں پہنچو گے تو تمہارا اس طرح کا انجام ہوگا۔ اختیار دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور چونکہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الامتحان بنایا ہے، یہاں پر آزمائش ہے، امتحان ہے بندے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے تمام اعمال کو ریکارڈ کرنے کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی ریکارڈنگ کا بہت سارا انتظام ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے دکانوں کے اندر سی کیمرے لگا کر کے رکھتے ہیں۔ آج کل چوک چوراہوں پر بھی، سرکلوں پر بھی سی کیمرے لگے ہوتے ہیں، تاکہ گورنمنٹ کو یہ معلوم چلتا رہے اور کمپنی کے مالک کو یہ معلوم ہوتا رہے کہ ہمارے دکان کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ یہ جو آج کل کی جو یہ ٹیکنک سائنس جو ہے، اس سے ہم اور اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایسا انتظام کر دیا ہے کہ یہاں پر وہ جو کچھ کرے گا، جو کچھ بولے گا، جو اعمال اور افعال انجام دے گا، یہاں تک کہ اس کے دلوں کے اندر اٹھنے والے ارادے، خیالات اور وسوسے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹ فرما رہا ہے۔ جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ قرآن کریم کی آیات کی صراحت کے مطابق 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے وضاحت کے مطابق یہ فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ عصر کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، اور اس وقت جو جماعت پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، اور پھر وہ عصر سے لے کر کے فجر تک رہتی ہے، اور فجر کے وقت پھر وہ والی جماعت جاتی ہے اور دوسری جماعت چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کرا دیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ بتلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم جو کچھ سوچتے ہو، جو کچھ پلاننگ کرتے ہو، جو کچھ بولتے ہو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور آخرت میں جب تم رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچو گے تو اسی کی بنیاد پر تمہارا حشر ہوگا، اسی کی بنیاد پر تمہارا ایگزام ہوگا، اسی کی بنیاد پر تمہارا امتحان ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر پھر تمہارا انجام بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، یہ ساری باتیں، ان ساری باتوں کے باوجود انسانوں کا جو دل ہے، انسانوں کی جو سوچ ہے، انسانوں کی جو فکر ہے، اس سے بالکل بے پرواہ ہے، بالکل بے پرواہ ہے، مگن ہے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر۔
بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان باتوں سے انسانوں کا جو دل ہے، انسانوں کی جو سوچ ہے، انسانوں کا جو خیال ہے وہ بالکل بے پرواہ ہے۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود وہی کر رہا ہے جو اس کا نفس چاہ رہا ہے، وہی کر رہا ہے جو اس کی خواہش چاہ رہی ہے، وہی کر رہا ہے جو اس کا دل چاہ رہا ہے، اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جان رہا ہے کہ ہر وقت اس کا جو ہے اعمال کا جو شیٹ ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور رب العالمین کے بارگاہ میں ہر روز جمع بھی ہو رہا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ بھی کر رہا ہے۔ اس میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نقل ہونے سے، مینشن ہونے سے چک نہیں رہی ہے۔ یہ ساری باتوں کو جاننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان باتوں سے انسان کا، لوگوں کا دل جو ہے وہ بالکل بے پرواہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا رحیم ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اپنی زندگی کے اندر جو انسان گزار رہا ہے، اللہ ہر لمحے قرآنی آیات کے ذریعے سے انسان کو آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا دھوکہ تم کو دھوکے میں رکھ دے اور تم دنیا کے اندر ہی سارے ڈرامے کرتے رہ جاؤ، اور آخرت میں پہنچو تو تمہارا جو نام اعمال ہو تمہاری بداعمالیوں سے بھرا ہوا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ متنبہ کرتے ہوئے مکہ کے کافروں کو بھی سمجھا رہا ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہے کہ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل جو ہے ان باتوں سے بالکل بے پرواہ ہو گئے ہیں، مدہوشی کے عالم میں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ بدعمالیاں ہیں جس میں وہ ہمیشہ مگن ہیں، اپنے دنیاوی کاموں میں وہ مگن ہے، اللہ کی نافرمانی میں مگن ہے، نفس کی پرستش کرنے میں مگن ہے، دنیا کے نیرنگیوں میں پڑھ کر کے ادھر ادھر کے کام میں انسان مگن ہے۔ وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور اسی کو وہ انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مکہ والوں کو خاص طور سے مخاطب کرتے ہوئے حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی عالم میں انسان بھاگتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ہمارا عذاب ایسے خوشحال لوگوں کو پکڑ لے گا۔ خوشحال لوگوں کی بات اس لیے کی گئی کہ مکہ کے جو مشرکین اور کافرین تھے وہ محض اپنی دولت مندی کی وجہ سے، اپنی سرداری کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے سب کے زمانے میں اسی طرح کے چودھری قسم کے لوگوں نے محض اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کی وجہ سے نبیوں کو جھٹلایا بھی، نبیوں کا انکار بھی کیا، اور عوام الناس کو نبی کی اتباع کرنے سے روکا بھی۔ مکہ والوں نے بھی یہی کام کیا اور اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب ان آسودہ حال اور مالدار قسم کے لوگوں کو پکڑ لے گا تو اس وقت وہ چیخنے چلانے لگیں گے۔ یعنی ابھی تو بڑے مگن ہیں، لیکن جب ہمارا عذاب جو ہے اپنے شکنجے میں ان کو لے گا، اپنے شکنجے میں جب ان کو کسے گا تو یہ لوگ چیخنے چلانے لگیں گے، چیخنا چلانا شروع کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، اس وقت ہم کہیں گے کہ دیکھو اب چیخو مت، اب تم کو ہمارے گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب چیخنے چلانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ تمہاری شامت اعمال ہے، تمہارے سامنے ہمارے آیات کو پڑھا گیا، اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کی تفسیر کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا منشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی کیا مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے، یہ ساری باتیں کھول کھول کر کے بیان کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے اس سے تکبر کیا، اپنے نفس کے کہا، اپنے نفس کے کہنے کو مانا، دنیاوی چکر میں پڑ گئے، ان چیزوں سے تم نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، تو یہ ساری چیزیں تمہاری شامت اعمال ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ عذاب تمہارے اوپر آ رہا ہے، عذاب تم کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے، لہذا آج چلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھ کر کے تلاوت کی گئی، بتلایا گیا، اللہ کی کیا مرضی ہے، کیا منشا ہے یہ بتلایا گیا، لیکن اس کے باوجود تم ایڑیوں کے بل پھر گئے، تم نے اس کو مانا نہیں، تم نے منہ موڑ لیا اس سے، اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہوئے اس کو افسانے بتلائے۔ اللہ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا مستکبرین بہ سامرا، یہ مکہ والوں کی خصوصیت تھی، اور مکہ والوں کے بعد جیسے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات کو افسانہ سمجھا، کہانی سمجھی، قصے کا نہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا
مستکبرین بہ سامرن، تم لوگ اپنے گھمنڈ میں اس آیت کریمہ کو افسانہ سمجھتے ہو۔ سامرن جو ہے یہ سمر سے ہے، سمرن عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت قصے اور کہانی سنانا۔ رات کے وقت قصے اور کہانی لوگ کیوں سنتے اور سناتے ہیں؟ تاکہ اس کو سن کر کے جو ہے وقت اور ٹائم پاس ہو، انٹرٹینمنٹ ہو اور خوب اچھی نیند آئے۔ آج بھی قریوں کے اندر جو ہے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، دادی نانی دادا نانا جو ہوتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں۔ تو دراصل اسی کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا کہ یہ جو مکہ والے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، اللہ کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے، تو گھمنڈ سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے مانتی، یہ تو نبی ہے، یتیم ہے، اس کے خاندان کے اندر تو اتنی دولت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو دولت ہے، ہولڈ ہے، شہرت ہے، معاشرے کے اندر ہم بڑے ہیں، ہم محمد کی بات کیسے مانیں، تکبر سے منہ موڑ لیتے تھے۔ اور جب ایک دوسرے کے سامنے آتے اور قرآن کی بات چلتی تو اس کا تذکرہ بالکل ہلکے انداز میں کرتے ہیں، چھوڑو کیوں کی کوئی کتاب ہے، وہ محمد جو پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بات، وہ کوئی بات ہے، مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جس طرح سے انسان قصے کہانی سنتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، بس اس کو انٹرٹینمنٹ اور ٹائم پاس کے لیے سنتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی قرآن کریم کا تذکرہ کرتے اور قرآن کریم کے بارے میں اناپ شناپ بولتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جب دنیا کے اندر تھے اور جب تم لوگوں کے پاس موقع تھا تو جب ہماری آیات پڑھ کر کے تلاوت کی جاتی تھی تو تم منہ موڑ لیتے تھے اور اپنے گھمنڈ میں اس کو افسانہ کہتے تھے، قصے کہانی کہتے تھے اور اس کے بارے میں اناپ شناپ بولتے تھے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے، لو چکھو مزہ۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی ہے، وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ والوں نے جس طرح سے اپنے وقت کو کھو دیا مشرکین مکہ نے اور آج اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو۔ لہذا وقت رہتے ہی ان آیات کے اوپر غور و فکر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہاری کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیات ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔